حال ہم سب کا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ یہی ہے، بخشوائے گی مجھے تیری محبت یا حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت یا حسین۔ مالک کریم سے دعا گو ہیں کہ مالک مجھے اور آپ سب کو سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت سے، آل پاک سے، ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے، بزرگان علماء اہل عوام اہل شریعت کے مطابق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی محبت کا نام ہے اس کی سیرت پہ چلنا۔ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، یزید کے اندر خلاف شریعت کچھ کام تھے۔ کیا تھے؟ گانے باجے سنتا تھا، لڑکیوں کو نچواتا تھا، جانوروں کو آپس میں، شراب، نمازیں قضا، جس خاتون کو پسند کرتا کہتا میرے لیے حلال، مثلا زنا کا دروازہ کھولتا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا ایسا حاکم کم از کم ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا، کم از کم ہمارا لیڈر۔ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے آپ نے عظیم قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، کچھ ایسے ہیں اس جم غفیر میں جو امام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ کچھ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اعلان کریں کہ امام علی مقام نے جس شریعت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی، انشاءاللہ میری داڑھی سنت کے ہے کوئی مجمع میں؟ امام علی مقام کی داڑھی سنت کے مطابق تھی، سنت کے 56 سال 5 ماہ 5 دن کی زہری حیات آپ نے بسر کی۔ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، ممکن ہے روایت میں کبھی کسی اور جگہ اختلاف ہو 6 دن 7، 56 سال آپ کی عمر مبارک، 56 سال آپ کی۔ اور گھوڑے جو ہیں، گھوڑے یہ کسی کو اولاد بولو، یہ جو آج گھوڑے کے پاس جا کے لوگ کیا مانیں گے؟ ٹھہر جائیں، گھوڑے کے پاس جا کے لوگ کیا مانیں گے؟ گھوڑے سے منت ماننا حرام، بلند آواز سے کہیں گے گھوڑے سے منت ماننا، اور قرآن و حدیث کے خلاف، قرآن و حدیث کے گھوڑے سے برکت لینا حرام، گھوڑے سے برکت لینا، گھوڑے کی تعظیم کرنا، گھوڑے والوں کو دیکھنے جانا، ماتم کو دیکھنے جانا، ماتم کرنا، نوحہ سننا، پڑھنا یا دیکھنا، مسلمان کے لیے سب کچھ حرام، اور بے ایمان کے لیے جو چاہے کرے۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی اور پورے مسلک اہل سنت کی اپنی رحمت کا صدقہ بخشش فرما دے۔ اب تقسیم کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دو اعلان سماعت فرمائیں پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا. الحمدللہ آپ کی اسی ادارہ میں ادارہ غوثیہ رضویہ میں دورہ صحیح بخاری کی کلاس جاری ہے. اس کی ٹائمنگ مغرب تے عشاء تک ہے. مغرب سے عمر کی کوئی قید نہیں تعلیم کی کوئی قید نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے. ضرور تشریف لائیں. بخاری سے آپ کے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. اہل سنت کے مسلک کو ترجمہ تفسیر بھی ہوتا ہے فقہی مسائل بھی ہوتے ہیں. دوسرا اعلان ہے کہ آج کل ہمارے جو جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع چل رہا ہے وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت. شان صحابہ و پہلی قسط کل گزری ہے دوسری انشاءاللہ اگلے جمعہ کو. اور جیسے ہی یہ خطبہ ختم ہوگا شان اہل بیت و صحابہ اس کے متصل ساتھ اہم ترین موضوع کو دستک دینے چلے ہیں وراثت کے شرعی مسائل. وراثت کے اس موضوع پہ بہت کم کلام ملتا ہے. آپ کوشش کریں گے تقریباً کوئی 12:50 سے 55 کے قریب خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے. آپ احباب سے اپیل ہے کلاس میں بھی تشریف لائیں. خطبہ میں بھی ہر اتوار درس قرآن ہوتا ہے صبح کی نماز کے بعد اس میں بھی تشریف لایا کریں. اللہ کریم ہم سب کو مل جل کے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. نہیں انہوں نے کہہ دیں پوچھو فون کر کے اور تو نہیں پوچھو
سیدہ گانے پہ گالو میرے گانے طیبہ طاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت دلا اور جس نے حقی کربلا کا ادا کر دیا اور جس نے سب کچھ سپرد خدا کر دیا اور جس نے اصغر بھی پیش نظری کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى یا مالک الکریم اس پوری محفل شریف کا تیری بارگاہ سے زمین سوال ملایا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں توفۃ ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول سرکار کے عظیم مرتبہ کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمان مسلمات خاص کر ہم میں سے جن کے والدین بیویاں بچے بیٹیاں بیٹے رخصت ہو گئے مالک سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول بالخصوص سرکار علیہ السلام کے والدین ازواج مطہرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار خصوصاً تاجدار کربلا سیدنا امام حسین کے تمام رفقا کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت مالک کریم سرکار علیہ السلام کے توسل سے امام علی مقام کے رفقا کے جنت میں مزید درجات بلند فرما مالک کریم اس مقصد کو لے کر امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے ہم سب کو آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما 5 وقت کی نماز صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تلاوت کلام مجید کا جذبہ عطا فرما درود و سلام ذکر کا تشریح و تعلیم میں زبان مشہور رکھنے کی توفیق عطا فرما عالم زندگی حسینیت پر گزارنے کی توفیق عطا فرما یزیدیت سے ہمیشہ کے لیے نفرت عطا فرما مالک کریم یزیدیت سے ہمیشہ کے لیے نفرت عطا فرما ہمارے نام والے نسل کو غلام مصطفیٰ کریم بنا مالک کریم ہم تک زندہ رہے کسی طرح نسل کے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مالک جتنے مسلمان ہیں بھائی جہاں ہیں بیمار ہیں بیمار سرکار کا واسطہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما خصوصاً جن احباب کا ہمارے بھائی صاحب سے بچی چھت سے گر گئی ہے مالک علی بچی کو صحت و تندرستی عطا فرما مالک کریم اس بچی کو شفا کلی عطا فرما بھائی محمد لطیف انصاری کو شیر علی عبادہ کو اور جتنے بھائی بزرگ ہم میں سے کوئی بیمار ہو ہمارے گھر والوں میں سے
مالک کریم ساتھ کی نانی کو تمام صحت و تندرستی عطا فرما سرور دو جہان کے توسل سے بھائی عاشق کی والدہ ماجدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما مالک ہم سب کے والدین کی ہر حیثیت سے خیر فرما مالک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما جن احباب نے اس رحمت پاک میں جس حیثیت سے مالک کریم جس انداز سے بہتر جاننے والا ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما مالک ہم سب کے ایمان میں عشق رسول میں حلال رزق اولاد میں ایمان میں رزق میں اولاد میں نسل میں اور برکت عطا فرما مالک نے مقام کے توسل سے اپنے پاک محبوب کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما مالک نے جنت کے فردوس میں اپنے پاک محبوب کا فردوس عطا فرما مالک حج بیتنا بار بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما اہل سنت کے تمام اداروں کو ترقی عطا فرما خصوصاً ادارہ حاضر کو ترقی عطا فرما ادارے کے قرآن کے معاملے میں جو مشکلات ہیں اپنے رحمت کا صدقہ مالک ہماری غیبی مدد فرما مالک کریم عالم اسلام کو ترقی عطا فرما وطن عزیز ملک پاکستان سے حفاظت فرما دہشت گرد ان کے معاملین کو تباہ و برباد فرما مالک بے اولاد کو اولاد صالح کا نصیب فرما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مالک کریم ملک ممتاز قادری کو رہائی عطا فرما مالک کریم ملک ممتاز قادری کو رہائی عطا فرما سرکار کے توسل سے ملک ممتاز قادری کو رہائی عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ بحق لا الہ